اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی باتیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام پاکیزہ سیرت و کردار کی اعتبار سے بچپن سے ہی اپنی قوم میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ رسولوں اور ان کے معجزات کا انکار کرنے والوں کو ہمیشہ عذاب دیا گیا ہے۔ ہمیں برے لوگوں کی باتوں میں آ کر حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ معجزہ ایک غیر معمولی اور خلاف عادت کام ہے جو کسی نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت و رسالت کے دعوے کی دلیل اور تصدیق کے لیے صادر اور ظاہر ہوتا ہے، جسے دیکھ کر منکرین عاجز ہو جاتے ہیں۔ معجزہ اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہی عطا فرمایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی لوگوں کو بھلائی اور ہمدردی کے جذبے سے نیکی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ عموماً حق کو قبول کرنے والوں میں سب سے پہلا طبقہ غریبوں اور کمزوروں کا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی لوگوں کو برے کاموں سے روکتے رہنا چاہیے، ورنہ لوگوں کے مسلسل گناہوں پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی تکذیب و توہین انسان کو اللہ کی رحمت سے دور اور محروم کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں اور اہل ایمان کو دنیا کے عذاب اور آخرت کے رسوائی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی آدمی کو برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر کم تر سمجھے۔ اللہ کا دیا ہوا حلال رزق اس مال سے بہتر ہے جو ناجائز طریقے سے کمایا جائے۔ ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینے سے زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور دین میں ٹیڑھ تلاش کرنا سخت گناہ کا کام ہے۔ اللہ کی طرف سے لوگوں کو سختیوں اور آزمائشوں میں اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اہل ایمان کو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ فرمانبرداروں اور نافرمانوں کے درمیان خود فیصلہ فرما دیتا ہے۔ برے لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ بھی برائی اختیار کر لیں۔ ہمیں برے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ دین پر عمل اور اس کی دعوت دینے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اس حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جن باتوں سے ہم دوسروں کو منع کریں، خود بھی اس سے بچنا چاہیے۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عاجزی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کافر سردار اور ان کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن آپس میں جھگڑیں گے اور اپنی گمراہی کا الزام ایک دوسرے پر ڈالیں گے۔ برے لوگوں کی دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہیں، اس لیے ہمیں برے لوگوں کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور حساب و کتاب کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاحب ایمان اور نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ بت اور جھوٹے معبود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو مشرکین کیا بچائیں گے۔ ہمیں اپنے محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اے بادشاہ کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔